जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआदारा केस के हवाले से कल मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी और उससे पहले मैं इसके ऊपर काम जब करना शुरू किया और इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये चीज़ मेरे सामने वाज़ेह हो गई है कि ये केस कोई मामूली केस नहीं है। ये केस आम केसों की तरह केस नहीं है कि जिस तरह कोर्ट मैरिज या लव मैरिज का केस होता है। यकीन जानिए केस नहीं है। आज मैं आपके सामने इस केस की कुछ गिराई खोलूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस केस में क्या डुगडुगी बजाई जा रही है। और ये जो टोला एक रला हुआ है और ये टोला कुछ दुआदारा के वालिदैन के पास जाके बैठ जाते हैं और कुछ दुआदारा और ये ज़हीर के साथ पास जाके बैठ जाते हैं। इनका क्या किरदार है इसमें, ये क्या कर रहे हैं। और ये जो दुआदारा का केस है ना, अभी इकरारुल हसन ने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने कहा कि जी अब इकरारुल हसन इतना हमारा तजर्बा नहीं है, इकरारुल हसन इतना हमने काम नहीं किया हुआ, लेकिन हमने इकरारुल हसन से 0.5% काम जरूर किया हुआ है। हमने ऐसे केसेस जरूर देखे हुए हैं और जब ये केसेस सामने आए हैं और उस पर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो यकीन जाने बड़ी होश उड़ा देने वाली ये दास्तान है। यकीन जाने ये मामूली केस नहीं है। इस केस बड़ा संगीन केस है। ये मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर मजीद आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको टिक आउट करेंगे, इसको खोदेंगे कब इसमें से निकलता क्या है। क्योंकि अब ये केस सिर्फ केस नहीं रहा, ये केस स्टडी बन चुका है। इस केस से या तो हमारा माशरा बच जाएगा, हमारा माशरा दोबारा अपनी उन्हीं इक़्तिदार वैल्यूज नॉर्म पर आ जाएगा, या फिर ये केस हमारे माशरे को बहा के ले जाएगा, हमारे माशरे को ये खत्म कर देगा, रिश्तों नबूद कर देगा। और ये माशरे को बचाने के लिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर वाले नहीं हैं। हम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप हमारे सिर का ताज है, हम वो वाले हैं। बेटियां हमारे जिगर का टुकड़ा है, हम वो वाले हैं। बेटियों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले हम वो वाले हैं। बेटी के गम में बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, बेटी की फिक्र में बाप को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। बेटियां भी ऐसी होती हैं, कहती हैं कि ठीक है जो माँ बाप ने कहता। अपने घर में जुल्म बर्दाश्त करती हैं, सितम बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अपने घर की, अपने खावंद के घर की कभी खबर अपने वालिदैन तक नहीं जाने देते कि हमारी माँ को दुख हो, हमारे बाप को दुख। बहरहाल इसके ऊपर वीडियो बनेगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अब इस केस में होता क्या है, खसूसी तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे केस, बल्कि बहुत से ऐसे गिरोह एक्टिव रहे हैं कि जैसे उन्होंने एक कहा जी हमने लड़की को देखने जाना। अब ये यहाँ पर एक रवायत है, पंजाब की एक रवायत है कि सबसे पहले लड़की को देखा जाता है, फिर अगर लड़के वाले लड़की को पास कर दें तो फिर लड़के को वो लड़की वाले देखने आते हैं। अच्छा, वो एक जो गिरोह होता है। अब यहाँ से मैं आगाज करूंगा और एक संगीन केसों के ऊपर लेकर आपको जाऊंगा। वो लड़की को देखने जाते हैं, अब लड़की वालों ने आगे अरेंज किया होता है, खाना पकवाया होता है, हाई टी का बंदोबस्त किया होता है, बड़ा पुरतकबार इस्तकबाल करते हैं कि आज हमारी बच्ची को देखने हैं। उनके आगे टेबलें सजाई जाती हैं, वो खाते हैं पीते हैं और जाते वक्त कहते हैं अच्छा जी हम आपको बताएंगे। फिर जब लड़की वाले लड़के वाले फोन करते हैं, हाँ जी जी क्या हुआ, नहीं जी नहीं हमें आपकी बच्ची पसंद नहीं। फिर क्या होता है, फिर वो नया शिकार ढूंढते हैं और उनका मकसद सिर्फ खाना पीना होता है। और क्योंकि ये घटिया किस्म के गैंग होता है, इनका मकसद होता है सिर्फ खाना पीना, लड़की देखने के बहाने जाना। लड़की वालों ने अरेंज किया होता है, वो खाते पीते हैं और जी बस। अब एक दूसरे किस्म का गैंग एक्टिव है, वो क्या करता है, वो गैंग है पूरा, जिस तरह ये ज़हीर साहब को एक पूरा गैंग बताया जा रहा है ना। अब इनको अपने जेल में रखिएगा, जेल में रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया ये जरा ये सिर्फ पेट का गैंग होता है, भूखा गैंग, बस इसने खाना पीना होता है। चले ठीक है यार, आप खा ले पी ले। अब होता क्या है, अब जो दूसरी किस्म का गैंग एक्टिव होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो लड़की से शादी करता है। मैरिज ब्यूरो है, रिश्ते कराने वाली माइयां होती हैं, वो जिस तरह भी होता है रिश्ता दोनों के दरमियान, लड़का लड़की के दरमियान रिश्ता हो जाता है। अब लड़के वाले जहेज देते हैं लड़के को, लड़की वाले लड़के को जहेज देते हैं, जो हमारी कल्चर है, रवायत है। अब वो लड़का क्या होता है, वो शादी करके उसको घर ले जाता है, उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम होता है। फिर कुछ अर्सा गुजरता है, महीना डेढ़ महीना गुजरता है, तो वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है और कहता है कि अपने माँ बाप से पैसे लेके आओ। वो बेचारी चारों नचार गिरते पड़ते मिलते तरते जुल्म सहते सहते अपने माँ बाप के पास जाती है, कहती जी मंजी
میرے خاون پیسے چاہیے پیسے دے. اب ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹی آئے اور مانگے, ماں باپ وہ بیٹی کو پیسے دے, وہ خاون صاحب پھر وہ پیسوں کو استعمال کرے, وہ گینگ اس کو پھر بچی کو مارتے ہوئے جائے لے گیا طلاق دے دیں گے. وہ بچی پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر جب ماں باپ تھک جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں رہتا, وہ کہتے سارے کو تو کچھ بھی نہیں رہا, ان کو تو تب وہ کہتے ہیں تب بچی کو طلاق دیتے ہیں. یہ ایک دوسری قسم کا گینگ آپ کو بتا رہا ہوں, انتہائی خطرناک قسم کا گینگ ہے. اس سے آگے بھی ایک گینگ آئے گا اور پھر گینگ کی کڑیاں ملائیے گا آپ کہ یہ جو بیٹھے ہیں جی واہ جی واہ کیا بات ہوگی جی, روزانہ محفلیں سجتی ہیں, کئی 4 یوٹیوبر مہر کاظمی کے حق میں بیٹھے ہیں, کئی 4 دعا دارا کے حق میں بیٹھے ہیں, اور یہ سارے کے سارے بروکر ہیں, انسان نہیں ہے, بروکر ہے بروکر. یہ مہر کاظمی کے جذبات بیچ رہے ہیں, یہ دعا زارا کی عزت بیچ رہے ہیں, ان کو سوسائٹی کا کوئی خیال نہیں ہے. لیکن ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ کل کوئی سوال تم سے نہ کوئی پوچھ رہے ہیں. بہرحال روسٹڈ ویڈیو پھر بنائیں گے, اور بنائیں گے ضرور بنائیں گے, ٹھنڈ رکھو. اب یہ جو گینگ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, بچی کو اسے سامان بھی ہڑپ کر لیتا ہے, اس کے ماں باپ کو کنگنا بھی کر دیتا ہے, اور اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے منگوا کے جا اپنا حصہ لا, تیرے بھرا کا حصہ تھوڑی یہ کہہ کہ بیٹی کا حصہ بھی اس کے گھر سے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں, کھا پی کے بیٹی کو طلاق دیتے ہیں, ان کی کو سامان ہڑپ کرتے ہیں, پھر نیا شکار ڈھونڈتے ہیں, پھر نئے علاقے میں جاتے ہیں, پھر نئی دنیا بساتے ہیں, پھر کسی کی بچی کی زندگی خراب کرتے ہیں, پھر کوئی کسی کا باپ نے ساری زندگی لگا کے جہیز بنایا ہوتا ہے, اس کی بچی کو اپنی جہیز دیتا ہے, پھر اس کی جو جمع پونجی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں ان کا کچھ نہیں رہا پھر اس کو طلاق دیتے ہیں, پھر نئی جگہ چلتے ہیں. یہ دوسری قسم کا گینگ ہے. پہلی قسم کا کھانے پینے والا جو بچی کو دیکھنے جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے جو ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے ان سے. دوسرا گینگ جو بچی سے شادی کرتا ہے, اس کا سامان ہڑپ کر جاتا ہے, اس کے باپ کی جمع پونجی ہڑپ کر جاتا ہے, اس کے ساری زندگی کی کمائی کھا جاتا ہے, اس بچی کی عزت خراب کر دیتے ہیں, اس بچی کی زندگی خراب کرتا ہے, پھر اس کو طلاق دے کے بھیج دیتے ہیں. اور تیسرا گینگ جو یہ بھائی جان اور یہ جو جناب محترم کہتے ہیں کہ جی میں بڑا شاہ رخ خان ہوں اور بڑی میں نے جی سمرن ہے میری تو میں نے بڑا راج ہوں میں تو میں نے شادی کر لی جی لو میرج. یہ اس قسم کے یہ جو تیسری قسم کا گینگ ہوتا ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے, جو میں ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن میں سمجھا ہوں, یہ کیس یقین جانیے عام کیس نہیں لگ رہا, یہ کیس کیونکہ یہ کیس سلجھ گیا ہے, اور اس میں سلام ہے کہ جنہوں نے اس کیس کی سنگینی کو پہلے دن سے سمجھا ہوگا. یقین جانے مہر کاظمی میں ان کے بارے میں بتاؤں گا, اگر میری ویڈیو تک پہنچ گئی تو وہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کیسے استعمال ہو گئے, مہر کاظمی صاحب بھی کیسے استعمال ہو گئے دعا زارا کے والد, لیکن ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو یہ کریڈٹ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کے لیے آواز بلند کی ہوئی ہے, ورنہ یہ دعا زارا آج زید کے ساتھ نہیں ہوتی. اچھا یہ جو تیسرے قسم کا گینگ ایکٹیو ہوتا ہے نا, تیسری قسم کا جو گینگ ایکٹیو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ کرتا ہے جی بچی سے ان کو بلاتے ہیں پھسلاتے ہیں, جو چھوٹی 9 عمر بچیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ دنیا داری کا پتہ نہیں ہوتا, سنہرے خواب سوانے, اور 36,000 کیس ہیں کہ سنہرے خواب سجائے ہوئے لڑکیاں جی گھر سے باہر گئی. ان کو یہ قسم کا گینگ ہوتا ہے, بہلاتا ہے پھسلاتا ہے, ان کو گھر سے بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے, گھر سے بھاگ کے مجبور کرتا ہے. جب وہ گھر سے بھاگ آتی ہیں اور اس کے پاس چلے جاتی ہیں تو ان کا 100% کام مکمل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ابھی سوال ہے کیوں 100% کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب لڑکی بھاگ جاتی ہے تو زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں اوے چپ کر جاؤ, اوے کراچی پائی ہوئے وہ ساری کڑی نہ سی ہوئے, کوئی گل نہ کرے یار, اوے نال دے گھر دے نوں نہ پتہ لگے, وہ پتہ لگے تو کہنا اوے نانی کو پنڈ چلی گئی, دادی کو پنڈ چلی گئی, نو نہ کرنا کرنا چپ کراچی پائی ہو. اچھا وہ بچی کی پیروی کیا کرنی ہوتی ہے, وہ اپنی عزت کے مارے اس بات کو گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں, اپنے دلوں کے اندر دفن. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو گیا, چلی اللہ کا حکم ہو گیا, مر گئی کوئی بات نہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی گل نہیں یار چلے گی, خیر کسی کی کرنا ہو, وہ عزت کے مر چکے. لیکن یہاں پہ دعا زارا کے والد کو سلوٹ ہے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے فائٹ کر رہا ہے. اچھا یہ بچوں گھر سے بھگاتے ہیں, جب بچیاں گھر سے ان کے کہنے پہ بھاگ کے آ جاتی ہیں تو اب ان کے پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے پیچھا کرنا ہے نا, بہن بھائی وہ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے گینگ, یہ اس بچی کو لے جاتا ہے اور جا کے جسم فروشی کے اڈے پہ بیچ دیتا ہے. آپ جسم فروش عورتوں کی کہانی سنیں, یقین مانے 10 میں سے 9 بچیاں آپ کو وہ ملیں گی جو اپنے گھروں سے بھاگی ہوئی ہیں.
جن کو چنگل میں پھنسایا گیا ہے، جن کو سنہرے خواب دکھائے گئے ہیں، جن کو محبت کی ہیر رانجھا سسی پنو مرزا صاحبہ کی داستانیں سنائی گئی ہیں اور گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو جسم فروشی کے اڈے پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے، یہ کیس اتنا معمولی کیس نہیں ہے۔ یہ اب گرہیں کھلیں گی، اب گرہیں کھلیں گی۔ پہلے تو لوگ جو لوگ خاموش تھے وہ اس وقت خاموش تھے کہ یار کیس کی حساسیت کی۔ بہرحال یہ جو اب میں نے 3 گینگ بتائے، اور بھی قسم کے گینگ ہیں، یہ تینوں گینگ جو ہے نا یہ بچیوں کو اس طرح خراب کرتے ہیں۔ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو مزید ڈگ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بتائیں گے کہ گھر سے بھاگنے والی بیٹیوں، گھر سے بھاگنے والی بچیوں، تم گھر سے نہیں بھاگتے، تم اپنے ماں باپ کی سانسیں لے کے بھاگ جاتی ہو، تم اپنے ماں باپ کی عزت لے کے بھاگ جاتی ہو، تم ان اوچھے لوگوں کے ہاتھ کے تمہیں اس گڑھے میں پھینکتے ہیں، اس کنویں میں پھینکتے ہیں جہاں پر زیادہ تمہارے ساتھ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے گینگ، یہ اس طرح تیسرا گینگ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بچی کو بلاتا ہے۔ اب کیونکہ بچی کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں باپ عزت کی وجہ سے چپ، بہن بھائی عزت کی وجہ سے چپ، پیروی کاری نہیں، اب FIR ہوگی، کیس اٹھے گا تو FIR ہوگی نا، تو ماں باپ بھی چپ کرے، سارے گھر چپ بیٹھ گئے۔ اب جس کے پاس بچی گئی ہے وہ اس کے ساتھ سیاہ کر دے، سفید کر دے، اس کا جو مرضی کر دے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو جسم فروشی کے اڈے پہ جا کے بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ میں بڑے دل پہ پتھر رکھ کے بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے، بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ جو کم عمر نوعمر بچیاں ہوتی ہیں، ان کے جسم فروشیوں کے اوپر ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی قیمت سب سے زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال اس کیس کی مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔